الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع معظم رسول محتشم حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ اسلام کے بعد آج بطور عنوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک تلاوت کی۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سننے، سمجھنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب قدر، یہ اگلا مہینہ ایک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا حق جو اس کے بندوں پر ہے، یعنی بندوں پر فرض ہے، اللہ کا حق ہے، اس سلسلے میں آج کل اگر دیکھا جائے تو وہ جیسے کہتے ہیں حج کے موسم میں حاجی جا رہے ہیں، تو یہ وہی جا رہے ہیں جن کے نام فروری میں لکھے جا چکے ہیں، یعنی اب جس نے ارادہ کیا ہے حج کرنے کا وہ بیچارہ جا ہی نہیں سکتا۔ تو یہ پابندیاں ہیں جو انسان نے اپنے لیے بنا لیں اور کہہ دیا کہ انسان پہلے سے نسبت اب شعور اس میں زیادہ آ رہا ہے، آزاد ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو انسان پابندیوں میں پابند ہوتا جا رہا ہے اور اتنا قید ہو گیا ہے جتنا آج تک کبھی نہیں ہوا تھا۔ پہلے ہم نے تاریخ میں پڑھا، سنا اور دیکھا بھی کہ ایک شخص پیدا وہ جو ہے وہ خراسان میں ہوا، وہ پوری دنیا کی سیر کرتے کرتے کبھی وہ فرانس گیا، کبھی وہ روس گیا، کبھی پھر امریکہ گیا، کبھی برطانیہ گیا، واپس آتے آتے نشاپور میں اس کا انتقال ہو گیا۔ یعنی پوری دنیا وہ گھوم آتے تھے، نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی، نہ کچھ، نہ کام۔ بہرحال یعنی آزادی تھی، اب لوگ پابند ہو گئے۔ تو بہرحال اللہ پاک ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، جب بھی ہوتی ہیں، جب بھی ہوتی ہے، بہرحال مقدر میں جن کے ہوتے ہیں وہ چلے ہی جاتے ہیں۔ تو آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک پڑھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، کیا تمہیں ادراک ہے اس بات کا کہ اللہ کا حق کیا ہے بندوں پر؟ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ اور فرمایا کہ وما حق العباد علی اللہ۔ قاری صاحب نے تو بلا لیا ذرا باہر پر دے دیں۔ اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ پہلے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے۔ یہ بہت بڑی تعلیم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں اپنی امت کو عطا فرمائی۔ حضرت معاذ نے عرض کیا، قلت اللہ ورسولہ اعلم۔ یہ بھی ایک صحابہ کرام کا بہت پیارا مؤدبانہ انداز ہوا کرتا تھا کہ جب بھی کوئی نئی بات ہوتی کہ جس پر وضاحت طلب ہوتی، خواہ انہیں علم ہوتا ہی کیوں نہ۔ ایک دفعہ یہ بڑی محبت بھری بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات اپنے صحابہ کرام سے پوچھی، اپنے صحابہ کرام سے ایک بات پوچھی تو صحابہ کرام موجود تھے، صحابہ کرام نے سبھی نے خاموشی اختیار فرمائی۔ کسی نے عرض کر دیا ہوگا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ جب کسی نے جواب نہ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی اس کی وضاحت ارشاد فرما دی۔ تو جب وہ مجلس برخاست ہوتی ہے، جاتے ہیں صحابہ کرام گھروں میں جاتے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عمر سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے
سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر، آپ اس وقت چھوٹے تھے، عمر چھوٹی تھی، اپنے والد محترم سے عرض کرتے ہیں کہ ابا جان، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بات پوچھی تھی، قاری صاحب میری گل سنا ذرا ایک منٹ، قاری صاحب، عرض کرتے ہیں کہ ابا حضور، اب بیٹا چونکہ بچپنا تھا، عرض کرتے ہیں جب گھر میں آ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ میرے والد محترم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات پوچھی تھی، مجھے اس کا علم تھا لیکن میں خاموش رہا اس وقت، مجھے اس کا علم تھا لیکن میں، ایکو بھی بند کرو تو آواز بھی تھوڑی سلو کرو، مجھے اس بات کا علم تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن میں خاموش رہا، میں خاموش رہا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے، اگر آپ اس وقت جواب دیتے تو مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوتی، اگر آپ اس وقت جواب دیتے تو مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوتی، لیکن سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنیں، آپ نے عرض کرتے ہیں کہ میرے والد محترم، میں اس لیے خاموش رہا کہ مجھ سے بڑے صحابہ کرام جو مجھ سے عمر میں بڑے تھے، جب وہ خاموش ہیں تو میں کیوں جواب دوں؟ یعنی یہ ادب کا پہلو ہوتا تھا کہ صحابہ کرام خاموش ہو جاتے تھے کہ نہ جانے اس کی وضاحت میں اللہ کی بارگاہ سے کیا حکم آیا، صحابہ خاموش ہو جاتے، معلوم ہونے کے باوجود خاموش ہو جاتے۔ یہ صحابہ کرام کا ادب کا ایک طریقہ تھا، ایک انداز تھا ایک ادب کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو تم کھجوروں پر ایک دوسرے کی وہ چھالیں پھینکتے ہو، یہ نہ پھینکا کرو۔ صحابہ کرام خاموش ہو گئے، اس سال نہ پھینکی، کھجور نے پھل تھوڑا دیا، اس سال باغات میں پھل تھوڑا آیا۔ تو جب وہ، اب دیکھیں صحابہ کرام کا ادب کتنا ہے، اس وقت نہیں بولے کہ یا رسول اللہ نقصان ہو جائے گا، کھجوریں نہیں آئیں گی، پھل نہیں آئے گا، یہ نہیں ہوگا، کسی نے جواب نہیں دیا، سب نے بس حکم کی تعمیل کر ڈالی، چھال ایک دوسری کھجور کے اوپر نہ پھینکی۔ جب پھل تھوڑا آیا، صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حضور نے عرض کی، حضور نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ اس دفعہ کھجوروں پر پھل تھوڑا کیوں آیا ہے؟ تو اب صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، جو آپ نے حکم ارشاد فرمایا تھا کہ کھجوروں کی چھالیں ایک دوسرے کے اوپر نہ پھینکو، تو ہم نے نہیں پھینکی، تو یا رسول اللہ یہ اس وجہ سے اس دفعہ پھل تھوڑا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، اب تم اس طرح کیا کرو۔ یعنی ایک صحابہ کرام کا ایک انداز تھا ادب کرنے کا۔ تو سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، قلت اللہ اعلم اللہ ورسولہ اعلم، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو سماعت فرمائیں، قال، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ، اب سماعت فرمائیں، ارشاد فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، یہ سماعت فرمائیں۔ ارشاد فرمایا، اَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کتنا مختصر سا اس کا حق ہے بندوں پر، اَن يَعْبُدُوهُ کہ اس کی عبادت کریں، بس اسی کی عبادت کریں، وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ارشاد فرمایا کہ اس کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، بس اس کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ، اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے، ارشاد فرمایا، اللہ يعذب، کہ اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ لا يعذب، کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، اللہ ان کو عذاب نہ دے۔ اگر میں، اب سنیں کن کو، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد، ہم تو کہتے ہیں نا ہم نے میلاد منا لیا لہذا ہم جہنم سے آزاد ہو گئے، یہ ہماری عام سوچ جو ہمارے اندر ڈیولپ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، ہم نے 11ویں منا لی ہم آزاد ہو گئے، ہم نے میلاد منا لیا ہم آزاد ہو گئے، ہم نے فلاں کر لیا ہم آزاد ہو گئے، ہم نے فلاں کر لیا ہم آزاد ہو گئے، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی جن کو رسول اللہ نے مانگ کے لیا تھا اللہ سے، وہ شخصیت کے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سماعت فرمائے، رسول اللہ نے دعا کی کہ مولا کریم عمر کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما، وہ شخص جو اسلام کی طاقت ہے، وہ شخص جو اسلام کی پوری عمارت کی طاقت بن کے آیا اسلام میں، وہ کیا کہتا ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کاش کہ میں ایک
کنکر ہوتا، یا روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا کاش کہ میں چڑیا ہوتا کہ کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے کوئی مواخذہ نہ کرتا، اللہ مجھ سے کوئی سوال نہ کرتا۔ بات لمبی ہو جائے گی، بہرحال ہماری کیا باتیں ہیں اور اسلام کا تقاضا کیا ہے؟ اسلام کا تقاضا یہ ہے، سماعت فرمائیں، اللہ پر بندوں کا حق اللہ یعذبہ، کہ وہ عذاب نہ دے کس کو؟ من لا یشرک بہ، جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ ایک ہی بات ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ من لا یشرک بہ شیئا، ادھر ارشاد فرمایا اللہ کا حق بندوں پر کہ اس کی عبادت کریں اور کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ صحیح حدیث پاک ہے، متفق علیہ، صحیح ہے، امام بخاری نے بھی نقل کیا، امام مسلم نے بھی۔ الفاظ روایت کے سنیں کہ اللہ کا حق بندوں پر کہ اس کی بندگی کریں، کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے کہ وہ ان کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ شریک نہ کسی کو ٹھہرائے۔ اگر ہماری سینس میں ایک ناقص سینس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر اللہ کا حق بیان کیا، اللہ کا حق بندوں پر، وہاں عبادت اور شرک دونوں کو ذکر کیا، عبادت اور شرک دونوں کو ذکر کیا، عبادت اور شرک دونوں کو ذکر کیا کہ اس کی عبادت کریں، کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ لیکن جب اللہ پر بندوں کا حق ذکر کیا، وہاں پہ عبادت کا لفظ نہیں استعمال کیا، وہاں پہ فقط یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ یشرک بہ شیئا، ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ہاں گویا حضور کے الفاظ بتاتے ہیں یہ انسان ہے، غلطی اس کی سرشت میں ہے، یہ انسان ہے غلطی کر سکتا ہے، یہ انسان ہے خطا کا پتلا ہے، یہ انسان ہے خطا وار ہے، کبھی عبادت سے غفلت ہو سکتی ہے لیکن ساری زندگی شرک سے بچا رہا ہے۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ اس بات کو سمجھیں کہ جہاں پہ ذکر کیا اللہ کے حق کا، بندوں کو ارشاد فرمایا کہ اس کی بندگی کریں، اس کی بندگی کریں اور کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور بندوں کا حق کیا ہے کہ کوئی شریک نہ ٹھہرائے، کوئی شریک نہ ٹھہرائے۔ اب سماعت فرمائیں اگلے الفاظ، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، قلت یا رسول اللہ افلا ابشر الناس، یا رسول اللہ کیا میں لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ سنا دوں؟ کتنی بڑی خوشخبری! ارشاد فرمایا کیا میں بندوں کو اس کی خوشخبری نہ سنا دوں کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے اور اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا حق اس پر کیا ہے کہ جو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے اس کو عذاب نہ دے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ اکرام کو، میرے صحابہ، جس نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہہ لیا وہ جنت میں جائے گا۔ جس نے صدق دل سے، سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے وہی عرض کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خوشخبری نہ سنا دے، لا الہ پڑھتے رہو جنت میں جاتے جاؤ، لا الہ پڑھتے جاؤ جنت میں جاتے جاؤ۔ اب آگے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی یہی ارشاد فرمایا، یہاں بھی یہی ارشاد فرمایا، ان صحابہ کرام کے جواب میں بھی یہی ارشاد فرمایا۔ اب سماعت فرمایا آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا قال لا تبشرہم، لوگوں کو خوشخبری نہ سناؤ اس کی۔ وہ محبوب جو آیا ہی خوشخبریاں سنانے کے لیے، وہ محبوب جس کے بارے میں اللہ نے خود ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے اپنے حبیب کو بھیجا ہی خوشخبریاں سنانے والا بنا کر ہے۔ ہمارا حبیب آیا ہی خوشخبریاں سنانے کے لیے۔ جب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ افلا تبشر الناس، میں لوگوں کو خوشخبری نہ سنا دوں اس بات کی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضور فرماتے کہ ہاں ہاں خوشخبریاں سناؤ، میں خوشخبری سنانے والا تو بن کے آیا ہوں۔ لیکن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا نہ، اس کی خوشخبری نہ سناؤ۔ یار یہ بھی تو محبت حضور کی سنے نا کہ حضور نے کس انداز میں منع کیا تھا۔ اگر حضور سختی سے منع کرتے تو کیا یہ حدیث پاک آپ تک پہنچتی؟ آپ اس بات کو نہیں سمجھ رہے، شاید یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ معاذ بن جبل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میں گفتگو لوگوں کو سنا دوں؟ حضور نے فرمایا نہیں سنانی، لیکن قربان جائیں حضور کی صفت محبت پر،
صفت رحیمی و کریمی پر کہ آج 1440 سال گزر گئے، ہر شخص سو رہا ہے۔ وہ خوشخبری جس کا حضور نے منع کیا تھا، آج 1440 سال بعد بھی میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ گویا حضور نے کس لیے منع کیا کہ نہ قال لا تبشرہم فیتکلوا، حضور نے ارشاد فرمایا لوگ اسی پر بھروسہ کر کے عمل کو چھوڑ دیں گے، لوگ اسی پر عمل کر کے، یعنی شرک نہ کرو اللہ کے ساتھ، باقی جو کرو یا نہ کرو، جو مرضی وہ کرتے رہو جیسے مرضی، بس شرک نہ کرو کہ اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا، اب اللہ پر تمہارا حق ہو گیا، شرک نہیں کیا، اب جو مرضی۔ حضور نے فرمایا نا فیتکلوا، لوگ کیا ہو جائیں گے؟ لوگ اسی کے پیچھے پڑ جائیں گے، اور لوگ کاہل ہو جائیں گے، لوگ سست ہو جائیں گے، عمل سے دور ہو جائیں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا خوشخبری نہ سناؤ۔ یہ تو حدیث پاک کا ایک سادہ سا ایک مفہوم تھا جو میں نے ذکر کیا، اور اس میں باتیں کتنی ہیں؟ دو باتیں ہیں، ایک ہے اللہ کا حق بندوں پر، دوسرا ہے بندوں کا حق اللہ پر۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا حق ذکر کیا ہے، اللہ کا حق ذکر کیا، اور اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ حضور نے پہلے یہ ارشاد فرمایا فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَن يَعْبُدُوهُ، کہ وہ اس کی عبادت کریں، وہ اس کی بندگی کریں، وہ اس کی عبادت کریں، یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر۔ وہ حق رکھتا ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں، ہاں اس کا حق ہے۔ کیوں حق ہے؟ سماعت فرمائیں، اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ یونس، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، مفہوم اس کا یہ ہے، آیت میں پڑھ کے سناتا ہوں، کہ یہ ساری کائنات کی رعنائیاں، یہ ساری کائنات کی دل فریبیاں، ارشاد فرمایا یہ ہم نے کس کے لیے پیدا کی ہیں؟ یہ تمہیں مارتا کون ہے؟ تمہیں زندہ کون کرتا ہے؟ قل، اے حبیبہ فرما دیجئے، من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کبھی آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارتا ہے، کبھی زمین سے تمہارے لیے رزق پیدا کرتا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے ہوا کی مخلوق پانی کی مخلوق سے رزق ڈھونڈتی ہے اور اللہ اس کو دیتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو بگلا، سارس وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں پانی پر تاڑ لگائے، اور مچھلی نیچے سے اوپر اچھلتی ہے، وہ اپنا رزق بنا لیتے ہیں۔ کیا اللہ کی قدرت ہے؟ نہ وہ جانور پانی میں جا سکتا ہے، نہ وہ جانور پانی کا زمین پر جو ہے وہ زندگی گزار سکتا ہے، لیکن اس جانور کو جس کا جانا ناممکن ہے پانی میں، اللہ جل شانہ پانی سے اس کو رزق دیتا ہے۔ یہ اس کی کاریگری ہے۔ ارشاد فرمایا امن یملک السمع والابصار، کون ہے جس نے تمہاری سماعتیں بنائیں، تمہارے سننے کا بندوبست کیا، تمہیں کس طرح تمہاری سماعتیں بنائیں، والابصار، اور کیسی تمہاری نگاہیں بنائیں، تم دیکھتے ہو، تم سمجھتے ہو، کبھی کبھی تمہیں بغیر دیکھے ادراک ہو جاتا ہے، وہ بھی بصارت کے معنوں میں ہے، کبھی کبھی تم دیکھتے نہیں تمہیں پتہ سب چل جاتا ہے، وہ بھی بصارت کے معنوں میں ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اللہ ڈیزرو کرتا ہے، اس کا حق ہے، اور اس کا حق کیسے ہے یہ آیات بتاتی ہیں۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ، کس نے زندگی سے من المیت، کس نے زندگی کو موت سے نکالا، یخرج الحی، زندہ کو نکالتا ہے، من المیت، مردہ سے، اور ویخرج المیت من الحی، اور پھر موت کو نکالتا ہے زندگی سے۔ اور فرمایا ومن یدبر الامر، اور کون ہے جو یہ سارے معاملات کرتا ہے، فسیقولون اللہ، یقیناً وہ کہیں گے یہ اللہ کی ذات ہے۔ ہاں اللہ حق رکھتا ہے، اللہ حق رکھتا ہے۔ ارشاد فرمایا 30ویں پارے میں اللہ جل شانہ نے، لوگوں کس چیز نے تمہیں بہکا دیا ہے؟ کس پروردگار سے؟ اس پروردگار سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں بڑے اعتدال کے ساتھ پیدا کیا، جس نے تمہارے جسم کی بناوٹ جو ہے اتنی اعتدال بھری کی ہے، جس نے فسواک فعدل لک، جس نے تمہیں برابر پیدا کیا فعدل لک، اور پھر تمہاری بناوٹ میں اس نے عدل کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ۔ پھر ارشاد فرمایا فی احسن تقویم، وہ پروردگار جس نے تمہیں خوبصورت ترین، جو اسے ساری مخلوقات میں خوبصورت شکل لگی، اس نے وہ تمہیں عطا کر دی، جو اس نے سب سے خوبصورت شکل تخلیق کی وہ اس نے تمہیں عطا کر دی۔ ہاں اللہ حق رکھتا ہے، اللہ حق رکھتا ہے
کہ ہم اس کی بندگی کریں، یہ اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں، یہ اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اور ہاں، اس نے پیدا ہی ہمیں اس لیے کیا، کس لیے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہماری زندگی کا مقصد فقط یہی ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، ہماری زندگی کا مقصد فقط یہی ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں، اور اس کا حق بھی ہم پر یہی ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اب یہ جو لفظ عبادت ہے، دوسرا تو سادہ سا مفہوم ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اب عبادت کا جو لفظ ہے، عبادت کیا ہے؟ فقط یہی کہ ہم نے نماز پڑھ لی، فقط یہی کہ ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم نے حج کر لیا، ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، فقط یہی عبادت اس کی۔ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پڑھ لینے کا مطلب عبادت ہرگز نہ ہے۔ فقط 5 وقت، ہاں ایمان کی یہ نشانی ضرور ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے، ایمان کی نشانی ضرور ہے کہ بندہ روزے رکھتا ہے، ایمان کی نشانی ضرور ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ایمان کی گواہی دے دیا کرو، خواہ تم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ کس کے ایمان کی گواہی؟ حضور نے ارشاد فرمایا جس کو مساجد میں آتا جاتا دیکھو، جس کو مساجد میں آتا جاتا دیکھو کہ وہ آ رہا ہے جا رہا ہے، کبھی آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دے دیا کرو، وہ بندہ مومن ہے جو مساجد میں آتا جاتا ہے۔ یہ نشانیاں ہیں ایمان کی۔ لیکن اگر کہیں کہ فقط یہی ایمان ہے، فقط یہی اسلام ہے اور فقط یہی عبادت ہے، یہ ہر بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں، یہ میں نے اکثر اس حدیث پاک کو ذکر کیا، کہ جن کی نمازیں ان کے منہ پر دے ماری جاتی ہیں، جن کے روزے انہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا، حج ان کے ضائع ہوتے ہیں جنہیں سوائے تکلیف اور مسافت کے، سوائے خرچ کے اور کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس کا مطلب عبادت فقط یہی نہیں ہے۔ عبادت کا مفہوم میں ایک حدیث پاک میں آپ کو ایک عام ایک فہم میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، جب کوئی شخص، اب اس روایت کو آپ نے سننا ہے اور اس کو سمجھنا ہے، اور عبادت کا مفہوم آپ نے خود سے ہی ڈیولپ کرنا ہے اپنے دماغ، خود سے ہی آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ عبادت کا مطلب کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کرام، اے میرے صحابہ، جب کوئی شخص اپنی بیوی سے مباشرت کرتا ہے، جب کوئی شخص اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا یہ اس کی طرف سے صدقہ ہے اور اللہ اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ عبادت کا میں آپ کو ایک سمجھ لیں کہ ایک نکر کی بات بتا رہا ہوں، اور عبادت کا مفہوم آپ خود سمجھیں۔ ارشاد فرمایا اس پر وہ صدقہ ہے اور اللہ اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ صحابہ کرام پر قربان جائیں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اس کی اپنی نفسانی خواہش ہوتی ہے، یہ تو اس کی اپنی ذاتی ایک نفسانی انسانی خواہش ہے، اس پر عبادت اور ثواب اور صدقہ؟ حضور نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، کیا اگر وہ شخص غلط جگہ پر ایسا کرے تو اس کو گناہ نہیں ہے؟ اگر وہ شخص اس کام کو غلط جگہ پر کرتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہاں اس پر گناہ ہے اور بڑا سخت گناہ ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا جب اس کو اس کے اینٹی کرنے پر، یہ حدیث پاک ہے جو میں اپنے لفظوں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، حضور نے ارشاد فرمایا جب وہی کام غلط جگہ پر کرنے پر اس کو گناہ ہے تو اس کو صحیح کرنے پر اللہ کی طرف سے ثواب کا بھی اس کو حق ہے۔ سمجھ نہیں؟ اب آپ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے عبادت کا مفہوم کیا ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے، ہر وہ کام جو اللہ کی فرما برداری میں کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا رزق کماؤ، ڈنڈی نہ مارو، سارا دن رزق کماؤ، یہ بھی عبادت ہے۔ پچھلے جمعے پر ابھی میں نے ذکر کیا کہ اب تم فضل اس کا تلاش کرو، رزق ڈھونڈنے میں لگ جاؤ۔ گویا تجارت کرنا اللہ کی بندگی ہے اگر اس کے حکم کے مطابق کی جائے، وکالت کرنا اللہ کی بندگی ہے اگر اس کے حکم کے مطابق کی جائے، ملازمت کرنا اللہ کی بندگی ہے اگر اس کے حکم کے مطابق کیا جائے، اپنے بچوں کی پرورش کرنا اللہ کی بندگی ہے اگر اس کے حکم کے مطابق کی جائے، اپنے گھر کو سنبھالنا یہ اللہ کی بندگی ہے اگر اس کے حکم کے مطابق کی جائے، لوگوں سے لین دین کرنا، لوگوں سے پیار محبت سے باتیں کرنا، لوگوں کو ٹائم دینا، لوگوں سے گفتگو کرنا، لوگوں کے ساتھ وقت
گزارنا، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کرنا، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ داریاں سنبھالنا، لوگوں کے گھر میں آنا، لوگوں کے گھر میں جانا، یہ ساری بندگی ہے۔ زندگی کا سارا سلسلہ بندگی ہوتا ہے اور عبادت ہوتا ہے اگر اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے۔ تو احباب قدر، اللہ کی بندگی انتہائی آسان ہے، اللہ کی عبادت انتہائی آسان ہے اگر ہم اس کو اپنا شوق بنا لیں، اگر ہم اس کو اپنا شوق بنا لیں۔ کہتے ہیں، یہ عموماً سی ایک چھوٹی سی مثال ہے، کہتے ہیں جی بڑی گورنمنٹ سخت آ گئی، بڑا سخت قانون اس نے نافذ کر دیا۔ میں اپنے ایک شعبے کی آپ کو مثال دیتا ہوں جی، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بڑی سختی آ گئی جی، بڑا سخت وزیر آ گیا، بڑے سخت اصول بن گئے۔ تو میرے والد صاحب عموماً کہتے ہوتے ہیں اس کے لیے کیا سختی ہے؟ جو اپنے ٹائم پہ اسکول جاتا ہے، ٹائم پہ واپس آتا ہے، اس پہ کیا سختی ہے؟ جو اپنے پیریڈ پڑھاتا ہے، جو اپنا کام پورا کرتا ہے، اس پر کیا سختی ہے؟ اس پہ یہ سختی ہے کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو تو نہیں، اس کو کوئی سختی نہیں ہے۔ سختی صرف اس کے لیے ہے جو عادی تھا آدھا گھنٹہ بعد جانے کا، جو وقت میں ڈنڈی مارتا تھا، اس کے لیے سختی ہے کہ اب اس کو ٹائم پہ جانا پڑے گا۔ جو ٹائم پہ جاتا ہے پہلے ہی اس پر کیا سختی ہے؟ نہیں، اس نے اس اصول کو اپنا شوق بنا لیا، وہ سختی ختم ہو گئی۔ جب ہم اپنا نماز کو اپنا شوق بنا لیں گے تو ہم پہ سختی نہیں ہوئے گی۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کام میں نے ضرور کرنا ہے، یار وہ فوت ہو گیا رشتہ دار، اس کے جنازے میں ضرور جانا ہے، ہم پوری دنیا کا سلسلہ ترک کر کے اس کے جنازے میں پہنچ جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ ہماری ایک مجبوری ہوتی ہے، ہماری رشتہ داری معاشرتی مجبوری ہوتی ہے۔ ہم پھر نماز کو اپنی مجبوری کیوں نہیں بناتے؟ صرف یہ ہے کہ افمن اتبع، کہ جس نے اتباع کی الہہ ہوا، اپنی ہوائے نفس کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جبکہ اس کی خواہشات، جب تک اس کی خواہشات اس کے تابع نہ ہو جائیں، ما جئت بہ، جو میں لے کے آیا ہوں۔ ارشاد فرمایا اپنی خواہشات، اپنے معاملات، اپنی ضروریات، اپنی حاجات، اپنی خواہشیں، اپنی تمنائیں اس کے تابع کر دو جو میں لے کے آیا ہوں، تو ارشاد فرمایا کامیاب ہو جاؤ گے، پکے مومن بن جاؤ گے۔ یہی اسلام کا تقاضا ہے، ہم اللہ کی بندگی کریں اور اس کی بندگی کو اپنا شوق بنائیں۔ یہی اللہ کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر ہم ڈیزرو کرتے ہیں اس امر کا، اس امر کے ہم حقدار ہیں۔ پھر جب ہم بندگی بھی کریں، شرک بھی نہ ٹھہرائیں، کہ حق العباد علی اللہ اللہ یعذب، کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے۔ اور یقیناً ہم عذاب سے بچ سکتے ہیں اگر اللہ کے حکم کو اپنا شوق بنا لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا بات ہے۔ یا اللہ۔